الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة لذكري صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمنی بھیسرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین ناظرین محترم، پچھلے جمعہ شریف میں ہم نے اپنا جو اختتام کیا حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اور ان کی نماز کا ذکر کیا. تو میرے دوستوں، اس کربلا اور شہید اعظم سے اور ان کی شہادت سے جو ہم نے ایک چیز اخذ کی وہ امام علی مقام کا سیرت کا سب سے بہترین گوشہ کہ امام علی مقام نے سوچیں مدینہ پاک جو صحابہ کی جان ہے اس کو چھوڑا، مکہ شریف ہر مسلمان کی آن و شان جان اس کو چھوڑ دیا، اپنے اصحاب کو چھوڑ دیا اور قرابت داروں کو چھوڑا اور نانا کے دین کے لیے یہ بڑی قربانی دی. سب چیز چھوڑی لیکن امام علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی. یہ تاریخی جملے محدثین نے لکھے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑی، کچھ بھی ہو، تیر اتنے کھائے، کتنے زخم تھے، لیکن کہا نہیں تیمم کرنے تو نماز پڑھوں گا. یہ نماز سے محبت ہے، ایسی نماز ادا کی جو قیامت تک امام علی مقام سجدے میں آپ کا شہادت ہوئی اور اسی سجدے میں سبحان اللہ ربی سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے قیامت کے دن اٹھیں گے. یعنی سجدہ مکمل کب ہو رہا ہے؟ قیامت کے دن ہوگا میرے امام کا. ایسی نماز. تو آج ہم نے بھی کوشش کی، بلکہ کوشش کرنی چاہیے ہر مبلغ کو کہ سال میں 1-2 دفعہ کم از کم نماز کی فضیلت کا اور نماز کے ڈرانے کا، سزاؤں کا ضرور ذکر کرے تو ہمیں احساس ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے، ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ آج کی میڈیا میں کوئی بندہ کل اللہ کی بارگاہ میں کہہ نہیں سکے گا کہ یا اللہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں.
بھلے وہ الٹی سیدھی چکروں میں لگا ہوا ہو، لیکن اللہ کہے گا تجھے پتا تو تھا، تیرے پاس کلپ تو آئے تھے، تیرے پہ یہ تو آئے تھے. اب اس وقت کیا جھوٹ بولے گا، وہ تو خود ہی خود بولا جائے گا. اب اندازہ کریں نا، ایک زمانہ تھا وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، وہ دوسرا معاملہ ہے، لیکن آپ کے پاس ہر چیز ہے، نماز کے مسائل، نماز کے معاملات، نماز. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس جمعے ہم نماز کی صرف فضیلت پر بات کریں، اور اگلے جمعے یعنی اس جمعے ان کی بات کروں جو نماز سے محبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ مایوس نہ ہوں. اگلے جمعے ان کی سزاؤں کی بات کریں گے کہ ان کے ساتھ حشر کیا ہوگا، وہ بھی لمبی تفصیل ہے. اللہ پناہ دے، اللہ پناہ دے، خدا گواہ ہے، اللہ پناہ دے. پڑھنے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ایسی سزا ہے بے نمازی کے، اس لیے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے. نماز اللہ کی بے حد پسندیدہ مطلب عبادت ہے. کیوں؟ اب دنیا عالم میں مخلوقوں کو اٹھا کر دیکھو، اللہ نے ہر ایک کو صرف نماز کے قرینے میں پیدا کیا. مثال، پرندوں کو دیکھو، ہر وقت رکوع میں ہوتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں رکوع میں رہتے ہیں ہر وقت. ارے کیڑے مکوڑوں کو دیکھو، ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں. کبھی تم نے پہاڑ کو دیکھا وہ کس حالت میں ہے؟ وہ قاعدے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ارے یہ اللہ رب العالمین نے فرشتے پیدا کیے ہیں آسمانوں پر، اور وہ ساتوں آسمانوں پر ساتوں ارکان ادا کرتے ہیں، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں. مفسرین فرماتے ہیں قیامت تک وہ اسی حالت میں رہیں گے، انہیں اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. کوئی قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو سجود میں ہے وہ سجود میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں. کیوں؟ اللہ کو بہت پسند ہے نماز. اور کیوں پسند ہے سنو، آج کچھ دلیلیں بھی اسلام محبت کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے احکام، دیر آر 5 پلر آف اسلام. یس، 5 پلر آف اسلام کی بنیاد 5 فرضوں پر ہے نا. ایک کلمہ شہادہ پڑھ لیا، شہادت دی، اس کے بعد فوراً نماز. دوسرا کام نہیں. نبی علیہ السلام نے جس کو تعلیم دی، بیعت کیا، مسلمان کیا، نماز پڑھ. اب تو نماز جاری رکھ، نماز اب تیرے سے مرتے دم تک نہیں چھوٹنی چاہیے، ورنہ بہت بری وعیدیں بھی اللہ کے حبیب نے فرمائی ہیں، جن کے ساتھ معاملات انشاءاللہ بیان ہوں گے آگے جمعے میں. لیکن نماز کا جب معاملہ آیا، دیکھیں زکوٰۃ کے فرائض زمین پر، حج زمین پر، ٹھیک ہے، فرض کے فرضیت کے فرائض، زکوٰۃ زمین پر فرضیت، روزہ زمین پر، حلال حرام مسئلے زمین پر فرائض ہوئے. والدین کے حقوق دیکھا اپنے قرآن پاک زمین پر. لیکن جب نماز کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر فرمایا یہ حبیب آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے. اور کتنا بہترین اہتمام کیا. وہ اسی لیے نہیں میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین کو، کیونکہ دیر آر 700 مور دین 700 ٹائم قرآن پاک کے اندر نماز کا ذکر آیا. پڑھتے ہیں، میں نے ابھی آیت پڑھی، واقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے. کہیں فرمایا واقام الصلاۃ، کہیں فرمایا ویقیمون الصلاۃ. مختلف پیرہانوں پر اللہ نے ذکر کیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور اس کے اندر فائدے، اللہ اکبر، محدثینوں نے جو فائدے بیان کیے ہیں، اس کی فضیلت بیان کی، ہم تم اس کو جان ہی نہیں سکتے. تھوڑا سا مختصر طور پہ ہم یہ آج سمجھیں گے. لیکن دیکھیں اللہ رب العالمین نے نماز جب فرض کی، تحفہ دیا کہ اللہ حبیب کو کہاں؟ معراج شریف میں نا، معراج کی شب عطا کیا نا. اور اتنا بھی آپ جانتے ہیں اہل عقیدہ لوگوں، محبت والے لوگوں، کہ یہ کس کے وسیلے سے ملی؟ 5 نمازیں اللہ نے دی. 50 تھی، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی. نبی علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ کیا تحفہ دیا اللہ نے؟ فرمایا 50. یا رسول اللہ 50؟ میری امت کے پاس صرف 2 یا 1 ہی فرض ہے، وہ بھی نہیں پڑھتی، 50 بہت ہو جائے گا. ہے یہی معاملہ تھا نا. تو وسیلہ کون بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. 5 کرانے میں ہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا کمال؟ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کون؟ جو نبی علیہ السلام کو قبر میں کھڑے صلاۃ و سلام پڑھتے نظر آئے. یہ وہ موسیٰ ہیں، یعنی قبر والے نے مدد کی، قبر والے نبی نے مدد کی تو ہم 5 ہوئے. اب یہ کوئی سوال کرے نہیں ہم نہیں مانتے قبر والے نبی کو، نہ قبر کو، نہ وسیلے کو، نہ وہ. بھائی اگر تو وسیلے کو نہیں مانتا تو پھر اپنا عقیدہ صحیح کر، 50 پڑھ ڈیلی، تب تجھے پتا چلے گا حقیقت کہ اگر تو وسیلہ نہیں مانتا اور نہیں مانتا تو دیکھ لے اس میں کوئی حجت نہیں کہ کوئی ضعیف حدیث ہو یا کیا معاملہ ہو. بڑی مشہور معروف سند کے ساتھ حدیث موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس میں حکمت بھی ہے. لمبا ڈیٹیل
تفصیل ہے، لیکن میں ایک نقطہ دیتا جا رہا ہوں کہ کیوں اللہ رب العالمین نہیں جانتا تھا کہ 5 دینی ہے؟ سوچئے نا آپ، حکمت کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا تھا کہ 5 دینی ہے، کیوں ان کو بار بار بلاؤں؟ میرے دوستوں، اللہ جانتا تھا کہ یہ امتیوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بعض اوقات نبی علیہ السلام کے ادب اور تعظیم کے لیے اتنے گر جائیں گے، کہیں گے ہاں وہ ایک ہی بار ہوئی تھی۔ اللہ فرمائے گا ایک نہیں، کتنی بار آئے، کتنی بار گئے، کتنی بار آئے، کتنی بار گئے۔ ارے ایک دفعہ تو سواری میں آئے، پھر نبی کو سواری کی بھی ضرورت نہیں پڑی محبوب سے ملنے کے لیے۔ دیکھیں آپ نا، یہ تھی حکمت جو 5 مرتبہ کی۔ اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا قربان جاؤں کہ 5 بھی یا رسول اللہ آپ کی امت بڑی مشکل ہے پڑھنا۔ اور آج آپ حال دیکھ لیں، خدا گواہ ہے مسلمانوں کے آج کے دور میں 100 سال یا 50 یا آج دیکھیں نمازوں کا حال تمہیں کثرت سے، میں تو کہوں گا 90%، میں 99% بھی کہہ لوں تو مباح نہیں ہوگا، ہے نا، نمازی نظر نہیں آتے۔ ڈھونڈو نمازی کہاں ہے میرے دوستوں، نمازی نہیں ملتے۔ اور ایسی نماز بیش بہا، کیسی نماز میرے دوستوں بزرگوں، سنو فضیلت 2 حدیث سناتا ہوں پھر آگے نکلتا ہوں، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے ارشادات پہلے سن لو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اللہ نے جب نماز کا تحفہ دیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تیرا دیدار تو میں نے کر لیا، میری امت۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ نماز ہے نا، آپ نے جسمانی دیدار کیا ہے، اور جو یہ نماز آپ کا مسلمان امتی پڑھے گا وہ روحانی معراج کرے گا۔ روحانی معراج یعنی یہ تو نماز کی اقسام ہیں پڑھنے کی، یعنی خشوع و رضو کے اقسام ہوتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اہل دل، بہت بڑے بڑے محدث، بہت بڑے بڑے ولی اللہ، ان کے پڑھنے کا انداز، مولا علی، کسی نے پوچھا یا علی کبھی آپ کہتے ہیں کہ سجدے میں رب کا دیدار ہوتا ہے، کوئی ایسا سجدہ ہے جو رب کا دیدار نہ ہو؟ بولے وہ سجدہ ہی نہیں ہوتا جس میں رب کا میرا دیدار نہ ہو۔ یہ مولا علی کی نماز نا، یہ باتیں بیان کہیں گئی ہائی لیول کی کہ کس طرح سے معاملات اللہ والوں کے ہوتے ہیں، وہ کیا تصور میں کیا کرتے ہیں، کسی کو کیا نظر۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ تو یہ تصور کر اس خشوع و رضو کے ساتھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو کم سے کم اتنا تصور تو کر کے اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کی نماز اعلیٰ ہے۔ اور آج کی ہماری اللہ ماشاءاللہ نماز کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیا نمازیں ہیں، وہ آگے تھوڑا بیان کر سکا تو کروں گا کہ آپ تھوڑی تنبیہ کے لیے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آئیے نا، فضیلت نماز کی 2 اماموں کی بہترین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور دونوں امام اپنے وقت کے اس وقت توتی بولتے۔ ایک امام ہے امام احمد بن حنبل، اپنی مسند کے اندر لائیں، اور دوسرے امام ہے امام مصنف یعنی عبد الرزاق سنانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصنف عبد الرزاق کتاب ہے جو ابھی مکہ مدینہ شریف میں باقاعدہ درس میں سکھائی جاتی ہے طلباء کو، اور اتنا مانتے ہیں وہ اس کتاب کو، لیکن مانتے تو ہیں لیکن اس میں کم سے کم 50 سے 60 یا 100 کے قریب حدیثیں ایسی ہیں جو ہمارے عقیدے پہ انہوں نے اس کو منحرف کر دی، نکالی دی۔ پرانی دیکھ لو 100 سال کی، آپ مصنف عبد الرزاق کسی کے پاس ہو تحقیق کرے نا، یہ تو محبت کا سودا ہے نا، علم حاصل کرو، تحقیق کرو، ان کی کتاب رکھو، اور یار 100 سال پہلے یہ حدیث کہاں گئی جو ہمارے عقیدے پر ہے۔ سبحان اللہ، مصنف عبد الرزاق نے کیا کیا نبی علیہ السلام کی شانیں بیان کی۔ تو میرے دوستوں خیر، آپ فرماتے ہیں، آئیے سب سے پہلے مصنف عبد الرزاق سے لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 عنایتیں، 3 رحمتیں، 3 خصلتیں خاص اس کو عطا فرماتا ہے۔ کون سی؟ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بیش بہا اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ نماز کی کنڈیشن سنو، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ دوسری عنایت اور رحمت، جہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو، اس ایریا کو سارے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ہاں، نوری فرشتے گھیر لیں، تم نماز پڑھو، تمہیں تو معلوم نہیں نا، ہم تو دل کے اندھے، ہمیں کیا معلوم نماز کا، اسی لیے تو ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں کبوتر والی، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی نماز مت پڑھو جیسے کبوتر دانا چگتا ہے۔ اس کی نماز کی کوئی وقت نہیں اللہ کی بارگاہ اقدس میں۔ نماز سکون سے پڑھنے کی، خشوع وضو کے ساتھ پڑھنے کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ ٹچ ہو، اور جب اللہ کے سامنے ہو، یہ وہ دنیا کے بادشاہ نہیں جس کو دیکھ کے تم کسی وزیر اعظم کو دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ، کانپو، ہلو نہیں، کھڑے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، ایسے کھڑے رہو کہ تم دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تمہیں تو دیکھ رہا ہے نا کم سے کم۔ اب وہ
تیسری خصلت آپ نے بیان کی، تیسری عنایت رحمت، کہ تیسرا یہ کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس جگہ پر اور آسمان کے بیچ میں ایک منادی ساؤنڈ اناؤنسمنٹ کرنے والا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ نماز پڑھنے والے تجھے علم نہیں، ابھی تو اللہ سے محو گفتگو ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ یہ گفتگو ہی ہے نا اللہ سے، سبحان، تو اللہ سے محو گفتگو ہے، تجھے نہیں معلوم کہ اس وقت جس وقت تو یہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی اتنی زیادہ کثرت سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اگر تو یہ دیکھ لے اپنے دل کی آنکھ سے تو خدا کی قسم قیامت تک تو سجدہ نہ سلام نہ پھیرے، تو سلام نہ پھیرے تو نماز میں ہی رہے۔ کہو نا نماز کیا چیز ہے، دیکھا آپ نے، ہے نا اعلیٰ فضیلت، ہم کتنے دور ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہم کتنے دور ہیں نماز سے، آپ نے اندازہ کیا۔ آئیے دوسری حدیث، مسند امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند میں، لیکن یہ حدیث بہت مشہور ہے اس لیے کہ اس کے راوی بہت ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہے، تو مختلف حدیث و کتب میں اور باب صلاۃ میں موجود ہے، لیکن یہ جو حدیث میں ایک تحفہ ہے، دل کی آنکھوں سے جو انہوں نے بیان کیا وہ حدیث میرے سامنے آئی، تو اس کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا حدیث تو مختصر سی ہے لیکن بیان کرنے والے کا انداز، راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی، وہ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے ساتھ لیا، بولا ابو ذر چل ذرا مدینے سے باہر جانا ہے کام، آپ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہو لیا، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہو لیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جہاں جہاں سے میں گزر رہا ہوں وہاں سے خوشبوؤں کی اور مشک عنبر کی خوشبو کی بہار میری طرف نکل رہی ہے، میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ خوشبو والی جگہ کیا آ گئی، یہاں کوئی باغیچہ ہے تو جنگل ہے، لیکن صحابی تھے نا، سمجھ گئے، نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو یہ خوشبو تو جسم اطہر سے نکل رہی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے خوشبو نکلتی ہے اور آس پاس کے اندر منعکس ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی خوشبوئیں پھینکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہی ہے، آپ نے سنی کہ صحابہ فرماتے ہیں کبھی ہم نبی علیہ السلام کہیں ادھر ادھر جاتے کہیں تو ہم پوچھتے نہیں کسی سے کہ کس گلی میں ہیں، کس گھر میں ہیں، کس نہیں، ہم کسی سے نہیں معلوم کرتے، ہم اس راستے پر جاتے جہاں نبی علیہ السلام کی خوشبو ہمیں نظر آتی، اور ہم نبی علیہ السلام کے اصل ٹھکانے پر پہنچ جاتے کہ نبی علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہیں۔ اور ایک نابینا، سورہ عبس پڑھو، اس کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسر لکھتے ہیں کہ نابینا صحابی عبداللہ بن مکتوم نابینا ہے، جب آئے مکہ میں تو نبی علیہ السلام سے کسی کا نہیں پوچھا، مکے میں گئے، کعبے میں گئے، حتیم میں گئے، گھومتے 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 نبی علیہ السلام مکے سے باہر ایک چٹان پر بیٹھے تھے، اس چٹان پر آ گئے، اور کسی نے پوچھا یہاں کیسے آ گئے، تم تو نابینا، کس سے پوچھا؟ بولے میں پوچھتا بھی تو کیسے آتا، میں تو نابینا تھا، میں تو نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کی خوشبو جگہ جگہ سے سنتا ہوا یہاں تک آ گیا، اور مجھے امید ہے کہ نبی یہیں موجود ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں اس وقت کی جب میرے آقا علیہ السلام موجود تھے، بنفس نفیس نا، لیکن آج بھی خدا گواہ چیلنج کرتا ہوں، آج بھی جاؤ مدینہ پاک میں، آپ جس جگہ سے گزرو جہاں نبی علیہ السلام گزرے ہیں اس جگہ سے گزرو نا، آپ کو ایک عجیب بھینی معطر خوشبو محسوس ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا، ایک شاعر ہیں بہت بڑے انٹلیکچوئل، پروفیسر اقبال عظیم، بہت بڑا انٹلیکچوئل، ڈھاکہ یونیورسٹی کے پڑھاتے تھے اور علی گڑھ کے پڑھے ہوئے، بہت بڑے، میں ان سے خود ملا ہوں، بذات خود بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ ہوا، بڑی محبت ہے نبی علیہ السلام سے اور ایسی تعظیم ان کے پاس۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ نبی کا دربار کہاں ہے، مدینہ شریف گیا، میں نابینا چلتا گیا، لیکن انہوں نے شعر کے انداز میں کہا نا، تو وہ سنیے کہ یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، میں نے روزے کا پتہ کسی سے نہیں پوچھا، میں چلتا گیا خوشبوؤں کی سمت کہ یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا۔ نابینا تھے، میں نے کسی سے نہیں پوچھا، میں جب خوشبو سنتا آیا قریب تو مجھے زیادہ خوشبو محسوس ہوئی، تو میں نے کہا یہی نبی کا دربار ہے، اور واقعی وہ نبی علیہ السلام کا دربار ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج بھی کسی جگہ پہ چلے جاؤ، آج بھی کسی جگہ پہ چلے جاؤ، آپ کو وہ خوشبو جگہوں پر ملے گی۔ آپ ایک جگہ ہے، چلے بتانا تو ابھی کہوں گا تو آپ پتہ نہیں کیا سوچیں گے،
کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی وہاں بیٹھی تھی، پیر مبارک بھی رکھے، نبی علیہ السلام کے قدم مبارک بھی اس وادی میں ہیں. ہم نے دیکھی ریسرچ سے بڑی، بہت جاتے ہیں تو ہمارا ریسرچ کر کے ایسی جگہ پہ ہم تو ڈھونڈتے ہیں، آپ کو پتا ہے عاشق کیا ڈھونڈتا ہے، وہ یہی اللہ اکبر، وہ جگہ اتنی معطر، اتنی خوشبو. تو ہم سمجھے چمبیلی یا گلاب کے پھول وغیرہ ہیں کہ وہاں گلاب کا پھول کہاں، وہاں تو کانٹے ہی کانٹے ببول کے ہو رہی ہے خوشبو. تو کیا کہا کسی نے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شان مبارک. کیا بات ہے. اللہ ہمیں موقع دے گا تو انشاءاللہ آئندہ مہینہ جو آئے گا تو ہم انشاءاللہ حضور کی شانیں بیان کریں گے. پتہ نہیں آپ کو محبت ہے تو آپ آتے ہیں جلدی کہ نہیں، یہ تو آپ کو دیکھنا ہے. آپ کی اور نبی کی محبت اور غلامی رسول کا معاملہ میں دیکھوں گا. یہ تو میں نے ابھی سے کہہ دیا نا آپ کو، ابھی سے آپ کو کہہ دیا کہ عشق نبی انشاءاللہ پوری سفر کے اندر 4 ویک یا 3 ویک نبی کی شان ہے، آپ کو بتائیں گے کس قدر ہے. میرے دوست آئیے اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آگے گئے تو حضور علیہ السلام نے ایک درخت کے پاس آ کر رک گئے. بڑی مشہور حدیث. وہ ٹہنیاں پتوں سے بھری ہوئی جھکی ہوئی تھی، پت جھڑ کا موسم تھا. میرے نبی علیہ السلام نے ان کو پکڑا اور ہلانا شروع کیا نا، سارے پتے صاف ہو گئے، ٹہنی سے زمین پر گر گئے. اور مجھ سے پوچھنے لگ گئے، مجھ سے دریافت کیا ابو ذر جانتے ہو یہ کیا کیا میں نے؟ ابو ذر فرماتے ہیں یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسولہ، مجھے نہیں معلوم. بولے سن، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ 5 وقت کی، تو اللہ تعالیٰ جیسے میں نے یہ پتھے جھڑکے ہیں نا ٹہنی سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھڑ دیتا ہے، اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اگر 5 وقت نماز پڑھے. ایک حدیث میں آیا کہ تو سوچو صحابیوں، اگر کسی کے گھر کے سامنے تالاب ہو صاف پانی کا اور وہ گھر سے باہر نکلے اور 5 وقت نہائے اس تالاب میں، تو کیا وہ گندا ناپاک رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا کبھی نہیں، وہ تو پاک رہے گا 5 وقت نہانے والا. اسی طرح نماز ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے. اب کیسے پاک کرتا ہے سنو آگے حدیث پاک. حالانکہ سرکار علیہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین کا رکن ستون ہے کون؟ نماز. کہیں فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی. کہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الصلاۃ معراج المؤمنین. کہیں فرمایا. میرے دوستو بزرگوں، جب یہ نماز کے بارے میں فرمایا نا گناہ جھڑتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ، اللہ اکبر کیا بہترین طویل تفصیل ہے اس کی لیکن وقت نہیں، لیکن میں نقطہ بیان کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو سبحان اللہ کہنے والے سے بڑی پیار اور محبت آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ تو پاک ہے. اللہ فرشتوں کہتا ہے یہ مجھے پاک ہے. آپ اٹھائیں بخاری شریف کتاب، اس کی آخری حدیث اٹھائیں. پہلی تو انما الاعمال بالنیات، آخری حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بارے میں تفصیل لکھی کلمات. میں ایک بات بتاتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، جس کی زبان سے بظاہر یہ ہلکے جملے ہیں، کوئی ادا کرتا ہے اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو میزان پر کل حشر میں دیکھے گناہوں کا لاکھوں کروڑوں کا انبار ہوگا. یہ کلمات پڑھے ہوئے اگر اس کے دل سے سچے ہوں گے وہ رکھ دیے جائیں گے تو نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. بظاہر ہلکے جملے، مطلب بظاہر ہلکے سے مراد یہ ہے کہ کوئی خاص محنت ہی نہیں کرنی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ سبحان اللہ جب تم نماز میں کہتے ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ نماز کے دوران گناہوں کا پوٹڑا کاندھے پہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، جب رکوع میں گرا کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، آہا اللہ فرماتا فرشتے نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تجھے پاک پاک، تو عظیم ہے، تیری پاک ذات ہے، مجھے پاک کہتے ہیں. اور اس کے سر پہ گناہوں کا بوجھ، جب یہ کہے سمیع اللہ لمن حمدہ سارے اس کے گناہوں کو دور پھینک دے. آہا. ایک اور حدیث کے اندر مفسرین لائیں بڑی خوبصورت حدیث. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے گناہ لے لو، پہلے سائڈ پہ رکھو، اس لیے کہ اب یہ میرے سامنے آیا تو ایسا نہ ہو ناپاک آیا، گناہ تو ناپاک ہی ہے نا، نہیں سائڈ پہ رکھ دو اس کے، پڑھنے دو اس کو نماز. جب وہ نماز خشوع اور وضو، نوٹ کرنا خشوع اور وضو کے ساتھ، سچی نیت توجہ کے ساتھ، ورنہ تم بولو گے یار میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، پھر میں باہر جاتا ہوں وہی برائی، وہی تاڑم تاڑی، وہی دیکھم داکھی، وہی برائیاں، وہی موبائل اٹھایا فلمیں دیکھنی شروع کر دی رات کو دن کو، میں نماز پڑھتا ہوں.
تو اپنی نمازوں پہ غور کرے. وہ نمازیں اللہ کو قبول نہیں ہیں. نمازیں وہ ہو تمہارا دل لگے محبت کے ساتھ. یار 5 منٹ 7 منٹ تم نے نماز کو دینے ہیں تو نماز کا حق ادا کرو. اپنے دھندے بزنس اپنے کام کے لیے تو توجہ کرتے ہو, صبح اٹھتے ہو اور موبائل اٹھاتے ہو اور دیکھتے ہو کوئی کام ہی نہیں کرنا. قرآن پاک ہی پڑھ لو, اس میں نہیں, وہ تو اپنے میسیجز اور دنیا بھر کی الٹی سیدھی چیزیں. تو اللہ نہیں دیکھتا کہ کیا کر رہا ہے بندہ. میرے دوستوں بزرگوں, تو وہ کیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندے کے گناہ الگ رکھ دیے جاتے ہیں. نماز سے جب فارغ ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اب اس کے گناہ کو کیا کروں, بولے اب اس کے گناہ کو پھینک ادھر, اب اس کے پاس نہیں ڈالنا دوبارہ, یہ پاک ہو گیا. نماز گناہوں سے پاک کرتی ہے, نماز برائیوں سے روکتی ہے. لیکن ہماری نماز ہونی چاہیے. میرے دوستوں ہمیں الزام نہیں دینا چاہیے نماز کو میں نمازی ہوں. تیرا نماز ایسا نہیں ہے. نماز کو توجہ سے محبت کے ساتھ پڑھو گے تو بڑے کامیاب ہوگے. میرے دوستوں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی کنجی ہے. دیکھا آپ نے, چابی ہے. حالانکہ ایک اور حدیث ہے جس میں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, کلمہ کے جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ جو پڑھ لے وہ جنت کی کنجی ہے. تو اس میں کلام کیا محدثوں نے کہ یہ دونوں تضاد نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھو یار یہ کلمہ ہی پڑھ لیا تو نہیں. جب کلمہ جب بندہ پڑھ لے ہے نا اس کے بعد نماز ہے, نماز نہیں پڑھا تو اس کے کلمے کا اعتبار کیا. یار بے نمازی, یہ تو تم نے تصور کیا ہے نا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بے نمازی نہیں ہوتا تھا, اور کوئی ایک ٹائم نماز پہ نہ آئے تو صحابہ آپس میں کہتے تھے منافق ہے. اندازہ کرو, ایک ٹائم کو نہ آئے تو معلوم کرتے تھے کہ مر تو نہیں گیا, 2-3 دن نہیں آیا تو تصور کرتے تھے کہ مر تو نہیں گیا یا شدید بیمار ہوگا. یہ تھا معاملہ. اور آج ہمارا حال کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ سرکار نے کیا فرمایا, جنت کی کنجی. اور نماز جنت کی کنجی اس لیے کہ جب جو نمازی ہوگا نا وہی جنت کا تالا کھولے گا, وہی کھول سکتا, بے نمازی جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے, اور اگر جسے آپ نے کلمے کی مثال دی تو محدثین فرماتے ہیں چابی کے اندر جو ہوتی ہے نا دانت ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں نا 2 3 4, بغیر دانت والی چابی نہیں ہوتی, چابی تالا. تو یہ کلمہ بھی نمبر 1, نماز, دوسرے معاملات بھی اس میں آ گئے. جب تک یہ چابی پکی نہیں ہوگی بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے فرمایا دوسری حدیث پاک میں کہ نماز جنت کی کنجی اور نماز کی کنجی وضو, طہارت. بڑی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا. آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم صحیح وضو کرنے سے دور ہیں, سچ بتا رہا ہوں. سنیے حدیث پاک, تو اصلاح کے لیے آ گئی پوائنٹ میرے پاس ذہن میں وضو کا, تو 1-2 منٹ دے دیں مجھے اس بات پر, وہ سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو. آج ہمارے وضو کا کیا حال ہے؟ پہلے حدیث سنو نبی علیہ السلام کا. ایک ایسی جگہ ہے, باقی آپ سب لوگ اچھا کرتے ہوگے, وضو سیکھتا کوئی نہیں ہے. وضو 90% کسی نے نہیں سیکھا. میرا کام ہی شعبہ ہے نا, میں تو معلم ہوں بظاہر, نہ قصہ, لیکن میں اپنے آپ بتا رہا ہوں کوئی نہیں سیکھتا. نہ مسجدوں میں آ کے بولتا ہے شاہ صاحب نماز وہ وضو کا طریقہ بتا دو. اس کو اپنے دکھڑے ہوتے ہیں, قرض لے لیا, مرض لے لیا, وہ نہیں لگ رہا, یہ نہیں لگ رہا, بیماری پریشانی, شادی نہیں ہو رہی, وہ یہی مسئلہ ہے نا. اس نے اپنا یہ مسئلہ نہیں بتایا جو روحانی ہے, آگے جا کے سو کام آنا ہے کہ بھائی وضو میں ایک حصہ ہے, ناخن کے برابر بھی خشک رہ گیا نا وضو والا کوئی حصہ تو آپ کا وضو ناقص. وضو سے اگر نماز نہیں ہوگی, جب نماز نہیں ہوگی تو تم گناہ گار ہوئے کہ نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جہنم کے قریب ہوتا ہے بندہ ایسی حالت میں کہ نماز ہی تیری نہیں ہوئی, اور بے نمازی تو جہنم میں ہی جائے گا نا. اور سنو, ایسے موقع پر نبی علیہ السلام کا ارشاد سناتا ہوں آپ کو کہ آپ کو حیرت ہوگی. آپ سکون سے AC میں بیٹھے ہو اور اس ملک کے ٹھنڈک میں بیٹھے ہو, ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے, تو پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو تم بولو کہ ہمارے وطن میں پانی نہیں آتا, تیمم ہی کر سکتے ہیں, وہاں تیمم کا بھی اجازت ہے. نبی علیہ السلام غزوہ میں تھے, جنگ میں, اچانک نماز کا وقت ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کرو, نماز پڑھنی ہے. جنگ تیار ہے, دشمن سامنے, لڑائی نہیں, وضو کرو, نماز نہیں چھوڑنی. دیکھو جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا رہی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے, نوکری کے سلسلے میں نوکری میں پھنسا ہوا ہوں. او بھائی یہ تو آج پھنسا ہوا ہے نا. اللہ کہتا ہے میں نے تیرے کو فرض کی, تو مجھے مانتا ہے کہ تو یہ نوکری کو مانتا ہے؟ تیرے کو رزق دینے والا میں ہوں. بچپن میں پیدا ہوا تو دودھ کون پلاتا تھا تجھے؟ تو اپنی ماں کو تصور کرتا ہے, اگر وہ نہ پلاتی تو آج زندہ ہی نہ ہوتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب, آج ہم سانس لیتے ہیں دنیا میں, اگر ریسرچ دیکھیں کتنی نالیاں ہیں, ایک نالی ہلکی سی باریک سی بند ہو جائے تم ختم ہو جاؤ. یار اس مالک کا کرشمہ دیکھو تمہارے جسم کے اندر, کیا کیا خوبصورت طریقے سے بنایا, ہر کام اپنے لیول پر چل رہا ہے. 1 انچ کیا ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہٹ جائے تم کوما میں چلے جاؤ. لیکن مالک رب ہے, جانتا. پھر تم نماز سے نافرمانی, نماز سے نافرمانی, نہیں اذانیں ہو رہی ہیں, نہیں پڑھوں. میرے دوستوں اللہ اکبر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں کہ ایک جنگ غزوہ میں آپ نے ایک منادی کو بلایا، دیکھو صحابہ سب وضو کر رہے ہیں، وہ صحابی، وہ مجاہد، کیا مرتبہ ہے، تم اور ہم تو دھول بھی نہیں نا ان کے مرتبہ۔ نبی علیہ السلام نے منادی فرمائی کہ ویل للعقابی من النار، جس نے اپنی ایڑیوں کو سوکھا رکھا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ وضو کے دوران ایڑی ہوتی نا، دیکھتے نا ایڑی کے اوپر ایک ہڈی ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں، اللہ ماشاءاللہ معاف کرنا، وضو کبھی دیکھنا ہوتا، کبھی وضو کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگ، میں دیکھتا ہوں وہ وضو پیروں میں جلدی جلدی مارتا ہے، لیکن وہ پچھلا ہڈی کا حصہ چھوڑ دیتا ہے، سوکھی رہ جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور سمجھتا میرا وضو کامل ہے۔ وہ بھائی کیوں نہیں سیکھا؟ آج کا دور ہے، اب تو ویڈیو کا دور ہے، دنیا بھر کے سکھانے والے ہیں، سب ویڈیو دیکھتا ہے الٹی سیدھی، یہ کیوں نہیں دیکھتا اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے جو تیری کو جنت میں لے جائیں؟ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایڑیوں کو سوکھا نہ رکھنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ بھائی للعقاب فی النار، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سخت کانپے اس غزوہ کے اندر جب جنگ چل رہی ہے تب بھی یہ آرڈر ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ ایک پتے کی بات بتاؤں، ہمارے والی محترم اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، عالم دین تھے اور جماعت اہل سنت کے ماشاءاللہ ان کے خاص معاونوں میں بھی تھے، بہت اچھا کام بھی، جماعت اسلامی کی خدمت بھی کی، مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ بڑا کام کیا۔ ان کی اکثر فقیر کو یہ اللہ نے موقع دیا کہ انہیں میں نے کئی دفعہ وضو کرایا، پانی نہیں ہوتا تھا نلکے میں کبھی، آپ تو سمجھتے ہیں نا ہمارے ملکوں میں، تو پھر وہ لوٹا لے کر وضو کرانا ہوتا تھا۔ ایک عادت انہوں نے شریف تھی ان کی، بلکہ سب کی عادتیں تھی، میں نے بزرگوں کی اکثر کی دیکھی، بزرگوں اللہ والوں کی، وہ عادت کیا تھی سنو غور سے، تم بھی کرتے ہوگے اور میں تو جب سے کر رہا ہوں بچپن سے الحمدللہ پختہ ہو گیا ہوں اس عادت پہ، ایسا خوف لگتا ہے، لیکن جب میں نے ریسرچ کی نا اس پہ تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا کرتے، پورا وضو ہو جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا پانی لیتے، 3 دفعہ پیچھے جو ہڈی ہے نا اپنی ایڑی کے اوپر پنڈلی کی پچھلا حصہ، اس ہڈی پہ 3 دفعہ پانی مارتے، پھر اس ہڈی پہ 3 دفعہ پانی۔ میں نے کہا یار یہ وضو کے طریقے میں ہی نہیں ہے، کہیں لکھا ہی نہیں ہے، یہ کیسے مارتے ہیں اللہ۔ اور میں نے آپ نے نبی کا ارشاد سنا، ایڑی خشک مرا دی، ایڑی کے ساتھ یہ ہڈی بھی آتی ہے، اور ہم پچھلے حصے کو توجہ نہیں دیتے، آگے آگے کر کے پانی بھاگ جاتے ہیں۔ ارے وضو تو پورے پیروں کا نام ہے، پیروں کا وہ حصہ ہے پچھلی ہڈی بھی۔ تو میں نے ایک ریسرچ کی تو میں نے نبی علیہ السلام کی طب نبوی سے ایک کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ اس کو تر کرنے والا، اس ہڈیوں کو تر کرنے والا اصل میں یہ تمام مسانوں کی بیماریوں سے بچتا ہے، جس کو ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف ہو، پیروں کی تکلیف ہو، مسل پل دنیا بھر، اس لیے کہ یہ رگ کا اینڈ وہ حصہ ہے، خون آتا ہے یہاں آ کے رکتا ہے تھوڑی دیر اور پھر اوپر جا کے دماغ اور دل میں جاتا ہے۔ جب اس کو تم تر کرتے ہو نا تو اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے، اس بلڈ کے اندر، سمجھ لو یوں مثال، اور وہ رگوں میں جاتا ہے تو جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، اور جب دل پہ آتا ہے تو خود سوچو یار دل تمہارا ویسے ہی مردہ ہے، لیکن کم سے کم اس طرح تو زندہ کرو نبی کی سنت ادا کر کے۔ اور پھر دماغ روشن ہوتا ہے، دماغ کی پتہ نہیں کتنی ہزار بیماریاں ہیں۔ آپ وہ جتنے سائیکو والے جتنے ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں ڈپریشن والوں کو کہ اپنے پیروں کو پانی میں رکھو، کافی دیر تک رکھواتے ہیں، کبھی ٹھنڈے میں کبھی گرم میں، واللہ عالم، اور رکھواتے ہیں۔ کیوں رکھواتے ہیں؟ یہ ہے حکمت۔ ہمیں تو نبی نے 5 وقت میں دے دیا کہ اس کو جیسے ہم مسا کرتے ہیں، حالانکہ بظاہر کیا لگتا ہے مسا گیلا کر کے کمر گردن کے پر لگانا، یہ سیدھا دل پہ جاتا ہے، اس کی رگ سیدھی دل پہ جاتی ہے۔ جب یہ تم یہاں پیچھے ٹچ کرتے ہو، اور وہ بھی گیلی فرمائیے، گیلا ہونا چاہیے، ہاتھ گیلا کر کے، اس کی تازگی دل میں محسوس ہوتی ہے۔ خیر لمبی گفتگو ہے، جس میں سائنس کی گفتگو ہو جائے گی۔ بہر تو نماز، بات یہی ہے میرے دوستوں بزرگوں، نماز آج کیا ہے، آخر جو پیغام یہی ہے نا کہ ہم خود بھی دور، ہمارے بچے بھی دور۔ میرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتنا سخت آرڈر ہے، یہ نہیں انگریزوں نے بھی لکھا، سب نے لکھا کہ نبی نے کبھی کسی کو چماٹ نہیں مارا زندگی میں، کبھی کسی کو اف تک نہیں کیا، اور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہو تو اس کو سخت 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 مار کر بھی نماز کی طرف لے جاؤ، پڑھاؤ، خالی مت چھوڑو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ شاہ باپو، شاہ صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی، یوں ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتاؤ کہ نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنے کے لیے بھی وظیفہ پوچھ رہا ہے۔ ابے یہ تو تیرے جسم کا معاملہ ہے، تھوڑی تکلیف برداشت کر، حرام اٹھنا ہے، وضو کرنا، 5 ٹائم پڑھنا، یہ تو تیری تکلیف ہے۔ جاب، دنیا کے کام اور ابھی شیطانی کام ہو تو سارے کام چھوڑ دے، سب سے پہلے دور میں بھی 25 میل دور بھی بھاگ کے جائے گا وہ شیطانی کام میں۔ نماز ہے تو بولتا ہے کہ وظیفہ دو تو میں نماز پڑھوں، دعا کرو میں نمازی بن جاؤں۔ ارے میرے نبی علیہ السلام محدثوں کا قول، علماء کا قول سنو، کیا سچا قول ہے۔ آپ علماء فرماتے ہیں اپنے بچوں کو جو سختی نبی علیہ السلام نے کی حدیث پر کلام کرتے ہوئے کہ جب سختی کا کہا ہے نا تو نماز ایسی عبادت ہے
اگر کوئی بندہ سن لو، خدا گواہ ہے، دل سے سچائی سے آج نیت کرے کہ میں 40 دن بلکہ مہینہ، صرف 1 مہینہ یا 40 دن نماز کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے کیسا کام آ جائے، کام آئے گا تو کام کو کہوں گا مجھے نماز پڑھنی ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، اور 40 دن باقاعدہ نماز پڑھتا رہے، 1 مہینہ پڑھتا رہے، بولے خدا کی قسم پھر نماز اس کو نہیں چھوڑے گی۔ وہ چاہے گا بھی کہ میں نماز نہ پڑھوں، وہ نماز اس کے دل پہ آ جا کے ایسی قابو کرے گی، بھاگ کر نماز پڑھے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں آپ عصر مغرب کا ٹائم نکلتا ہو، کہیں سفر میں ہو، آپ کی حالت خراب ہو جائے گی، نماز نکل جائے، یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت کہ پھر نماز تمہیں قبر میں بھی نہیں چھوڑے گی، تمہارا دفاع کرے گی، تمہاری شفاعت کرے گی، حشر میں بھی شفاعت کرے گی۔ بولے یہ ہے نماز میرے دوستوں بزرگوں۔ لیکن کیا آج آپ دیکھیں تو صحیح نا، ہے ہی نہیں شوق۔ آج نمازوں کا حال میں نے کہا نا 90% آپ کہہ رہے ہیں، میں کہوں 95%، 99 نماز ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ کو دے دوں، آسان، جمعہ ہے، ہر مسجد میں چلے جاؤ مسلمانوں کے اندر 500 آدمی تو ہوتے ہیں نا، 700 آدمی، ہمارے یہاں 300 400 ہے نا الحمدللہ جمعہ میں۔ کیوں؟ جمعہ کی نماز ہی فرض ہے یا واجب ہے، پھر اس کے بعد تو اثر آتی ہے، وہ بھی تو نماز ہے، میرا خیال ہے نہیں ہے، نہیں ہے نا، 5 آدمی بھی نہیں ہوتے اثر میں۔ یار سوچو نا، تو پھر صحیح مقولہ ہے نا کہ واہ واہ کہ وہ سجدوں کے شوقی غازی کہاں ہے، وہ کہاں ہے صحابہ کا دور، آئے ہے کیسے نماز، ایک آدھ دو کبھی نہ آئے تو کیا، میں نے کہا وہ منافق تصور کرتے تھے کہ وہ سجدوں کے شوقی غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، نماز سے محبت کرو۔ آخر میں ایک عقیدے کا نقطہ، آخری پوائنٹ، پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ بقیہ زندگی رہی تو ایسا نماز نہیں ہے، نماز کی شان ہی ہو رہے ہو، نہ پڑھنے والوں کی وعیدیں ہم اگلے ہفتے کریں گے، لیکن سنیں ایک عقیدے کی بات آخر میں کرتا جاؤں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا تصور آ جائے تو یہ شرک ہے نا، آپ نے پڑھتے ہیں تقویض الایمان پڑھ لیں کتاب، اتنی خرافات بکی گئی ہیں اس میں کہ بندے کا ایمان چلا جا پڑ، اس لیے منع کرتے نہ پڑھو کہ کہیں تم نے کہا ہاں یار یہ صحیح ہے اور تم گئے ایمان سے۔ ایسی کتابیں لکھی ہیں ان لوگوں نے، اسی لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں، ہم دوسرے سے نہیں، ہم اپنے عقیدوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہے۔ نبی کا ذکر آ جائے، اس پر مولانا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے رسالہ اپنی کتاب میں، تفسیر میں، اور امام غزالی علیہ رحمت احیاء العلوم سب کے گھروں میں ہوگی، وہ پڑھ کے دیکھ لو۔ آپ فرماتے ہیں جس عبادت میں نبی کا تصور نہ ہو وہ عبادت ہی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ نماز میں نبی کا تصور آ جائے کہ تم سلام پھر کہتے ہو السلام علیکہ یا ایھا النبی، کس کا نام لیا؟ نبی کا، تو تصور نبی میں نہیں جائے گا۔ ارے تم عربی پڑھے میں نہیں ہو، جوہل ہو، وہ اور بات ہے، جو عربی جانتا ہے وہ تو یہی کہے گا نا۔ اگر اردو میں ہوتا اور میں کہتا کہ گھوڑے کا ذکر نماز میں آیا تو تمہارا تصور گھوڑے پہ آئے گا نہیں آئے گا، تو تمہاری جماعت فوت ہو گئی، فاسق ہو گئی۔ کیسا تمہارا عقیدہ ہے، کیسا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ یہی احیاء العلوم کے امام فرماتے ہیں، امام غزالی، کہ نبی کے تصور محبت کے بغیر، نبی دل میں رہتے ہیں، نبی دل میں رہتے ہیں، میرے آقا دل میں رہتے ہیں، اس کے تصور میں تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ کیوں کہ جو نماز ہے وہ دراصل ادائے مصطفیٰ ہے۔ ہر چیز اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی جیسی نماز پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھو۔ اب تم پڑھو گے تو تصور تو آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کی، نبی علیہ السلام نے رکوع کیا، تو تصور نبی کا آئے گا نا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، سنو، لوگ پوچھتے ہیں کہ باپو ذرا بتاؤ نا یار، نبی علیہ السلام کا دیدار ہو خواب میں، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ بتاتے ہیں نا لوگ، یہ درود پڑھ لے 50 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 4000 تو ہو جائے گا۔ میں تمہیں جلال الدین سیوطی، بہت بڑا محدث، 800 صدی کا ہجری کا امام، 75 بار آقا علیہ السلام کا خواب میں دیدار کرنے والے، 27 بار جاگتی آنکھوں سے دیکھنے والے، یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں، بہت بڑے محدث۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں تجھے فارمولہ دیتا ہوں، جب نماز میں التحیات پڑھے اور کہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، اس وقت تصور میں سیدھا مدینے چلے جا اور روزے کے سامنے جا کر یا رسول اللہ السلام علیکہ، 40 دن تک یہ تصور باندھ لے، انشاءاللہ تعالی مجرب تجھے خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہو جائے۔ کیا یہ شانیں ہیں یہ اللہ والے اور یہ بزرگ اور محدثین فرما رہے میرے دوستوں۔ اور پھر تو اعلیٰ حضرت کو بھی تو ہم مانتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے جب یہ پڑھا تو قلم ہی توڑ دیا، ایسی دجی بکھیری کہ تو نے یہ مذہب ہے تیرا
کہ جس میں نبی کی تعظیم نہ ہو؟ حالانکہ اقبال نے کیا فرمایا، سنو، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، در دل، یہ دل جو ہے نا یہ مقام ہے مصطفیٰ کا، آئے ہائے نبی یہاں رہتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماذا نام مصطفیٰ۔ ارے تیری آبرو ہی کیا، تیری حیثیت ہی کیا جب تیرے دل میں نبی کی محبت ہی نہ ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا آخر کے اندر جملوں میں، کیا توڑا، کیسا عقیدہ دیا ہے وہ۔ آج بھی میں آپ سب سے کہتا ہوں، خدا گواہ ہے، تھام لو بریلوی مسلک، ہم یہی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تمام باتیں ایسی مضبوط ہیں کہ ایمان سے دنیا میں سے رہو گے، ایمان میں قبر میں جاؤ گے، روشنی نبی کا دیدار ہوگا، حشر میں بھی لواء حمد کے تلے تم انشاءاللہ تعالی موجود ہوگے۔ وجہ کیا فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ نبی کی تعظیم شرک ہے، نظیر کا تصور آ جائے تو شرک ہے تعظیم ہے، تو کیا فرمایا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ لعنت ہے اس مذہب پہ جو نبی کے تصور کو، نبی علیہ السلام کی تعظیم کو برا کہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہی پیغام امام اہل سنت کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پکا سچا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔